اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، سوئٹزرلینڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سینٹرل یورپ کا ایک چھوٹا سا ٹینی سا ملک ہے، بڑا معمولی سا، لیکن دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایلپ ایک لفظ ہے، ALP، اس کا مطلب ہے ایسی پہاڑ کی چوٹی جو ہر وقت برف سے ڈکی رہے۔ تو ایلپ سے اس کی دیکھنے والی ہیں، تھرو آؤٹ آپ دور تک دیکھیں، برف سے ڈکی ہوئی چٹانیں، ان کا حسن بے پناہ ہوتا ہے۔ میں اس کا ایک بڑا مشہور شہر ہے زیورخ، مجھے اتفاق سے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو دور ایک تو ایلپ صاحب کو نظر آتی ہیں، پھر وہاں سمندر جو ہے نا، وہ تھوڑا سا شہر کے اندر آیا ہوا ہے، تو جیسے چند وہ کہیں کہیں سے نہریں گزر رہی ہوتی ہیں نا، اس طرح بہت سی جگہوں پہ سمندر گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے حسن میں اور اضافہ کرتا ہے۔ لمبے چوڑے قد کاٹ کے وہاں لوگ بھی بڑے اچھے خوبصورت، تو بڑی خوبصورت جگہ ہے دیکھنے کا۔ کسی زمانے میں اس کی وجہ شہرت ہمارے ملک میں یہ تھی کہ جو بندے ناجائز دولت کماتے تھے، وہ کہیں کے بھی ہوں، وہ وہاں کے بینکوں میں رکھ دیتے تھے، اور ان سے کبھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا کہ آپ نے پیسے کہاں سے لیے، اور وہ کسی کو ڈسکلوز بھی نہیں کرتے تھے۔ تو سوئٹزرلینڈ کے بینک اس معاملے میں بہت بدنام تھے۔ اب تو خیر تھوڑا سا فرق پڑ گیا، بلکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ زرداری صاحب جب پچھلی دفعہ صدر تھے تو ان کے کچھ پیسے بے نظیر کے وہاں سے نکلوانے تھے، جس کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا گیا کہ اس کے بارے میں لکھیں۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اسی انکار پہ ان کی حکومت چلی گئی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے وفاداری نبھائی اور زرداری صاحب نے وہ پیسے نکلوا لیے تھے۔ سارا گیم یہ تھی۔ تو سوئٹزرلینڈ اس حوالے سے ہمارے ملک میں کافی جانا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک وبا پھیلی تھی، کووڈ۔ اس طرح کی بڑی وبائیں دنیا میں آتی رہی ہیں، کبھی کوئی۔ ریبز بھی ایک بیماری تھی، چمگادڑوں سے یہ پھیلی۔ پولینڈ کی سرحد پہ، مشرقی سرحد سے یہ شروع ہوئی، اور یہ آہستہ آہستہ چلتی اس میں سوئٹزرلینڈ میں پہنچی۔ اور سوئٹزرلینڈ میں جب یہ پہنچی تو وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہ لومڑ بہت پھرتے ہیں۔ یہ شاید آپ کو پتہ ہو کہ یورپ کسی زمانے میں جنوری، فروری، مارچ یہ 3 کیلنڈر میں شامل نہیں ہوتے تھے، اور یہ سرد مہینے ہوتے تھے۔ اس میں یورپ کے لوگ اپنے اندر کمروں میں خود کو بند کر کے 3 ماہ کے لیے نظر ہی نہیں آتے تھے۔ چنانچہ یہ لومڑوں اور بیڑیوں کا مہینے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ خوراک کی تلاش میں لوگوں کے گھروں کے گرد پھرتے تھے، اور انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا کھانے کو۔ تو لومڑ وہاں بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ چمگادڑ کھائے، نتیجہ یہ کہ وہ ربی کی بیماری انہیں بھی ہو گئی۔ یہ ایک متعدی بیماری ہے، اور یہ کیسے، یہ جو کسی کو کاٹتے ہیں نا، تو وہ جو تھوک لگتی ہے نا، اس سے یہ پھیلتی ہے۔ چنانچہ یہ بڑی تیزی سے پھیلنی شروع ہوگی۔ اب اس کا حل کیا نکالا جائے؟ انہوں نے اس کا علاج نکالا کہ ایک دوائی جو ہے نا، وہ اسے لومڑ کو کھلائی جائے۔ بڑی کوشش کی گئی، بڑی تگدو کی کہ لومڑ قابو آ جائیں، اور وہ دوائی تھوڑی سی کھا لیں تو اس سے سب کا بھلا ہو جائے گا، مگر لومڑ قابو نہیں آ رہے تھے۔ چنانچہ پھر ایک طریقہ ڈھونڈا گیا۔ انہوں نے کیا یہ کہ جتنے وہاں پہ چمگادڑ تھے نا، انہیں وہ دوائی پلا دی، وہ دوائی جو علاج تھی اس بیماری کا، اور ان چمگادڑوں کو پھر ان علاقوں میں چھوڑ دیا جہاں پہ لومڑ زیادہ ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لومڑ آئے، انہوں نے وہ چمگادڑ پکڑے، کھائے، اور وہ دوائی ان کے اندر منتقل ہو گئی۔ چند سال لگے، ان چند سالوں میں جو مرض تھا نا، وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ ایک وقت تھا جب وہاں 17,109 لوگ جو تھے نا، اس کا شکار ہوئے تھے، جن میں 73% وہاں کے لومڑ بھی تھے۔
14% दूसरे जानवर थे और चंद एक इंसान भी थे। तो इस सारे खेल में 3 लोग मरे इस बीमारी की वजह से। तो उसके बाद जब इन्होंने फैसला किया और लूमड़ों को दवाई पिलाई, तो उससे वो जो दवाई थी वो चमगादड़ों से शिफ्ट हुई वहाँ पे लूमड़ों में, और लूमड़ सही होना शुरू हो गया। आज 30 साल हो गए। 30 साल के दौरान ये बीमारी रिपोर्ट नहीं हुई, और आज वो स्विट्ज़रलैंड फ्री ऑफ रेबीज है। वरना किसी ज़माने में लोग वहाँ जाते हुए डरते थे कि वहाँ गए तो रेबीज का मर्ज लाहक हो जाएगा। लूमड़ कहीं भी आपको मिल के काट सकता था। वो ज़हनी तौर पे वो जब काटता है ना, तो वो बीमारी के जरासीम इंसान में या जिस जानवर को भी काटे, इंसान के अलावा भी, तो वो शिफ्ट होती थी, तो उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक कर देती थी। इंसान पागल हो जाता था, पागलपन के दौरे पड़ते थे, और वो कुछ ठीक। चुनांचे जो लूमड़ भी ऐसे कर रहे थे, उन्हें भी पागलपन के दौरे पड़ रहे थे, और उसी के नतीजे में वो लोगों को काट रहे थे। वरना लूमड़ इंसान को देख के भाग जाते हैं। लेकिन जो लूमड़ रेबी का शिकार हो जाए, वो नहीं, वो थोड़ा सा अब वो क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम ही तबाह हुआ होता है, उसे पूरी सेंस भी नहीं होती, चुनांचे वो इंसान पर हमलावर होता था और उसे काट देता था। काटने के नतीजे में यकीनन वो बीमारी इंसान तक भी पहुंच जाती थी। लेकिन खुशाइन बात यह है कि सिर्फ 3 लोग मारे गए, बाकी जितने थे उनका किसी न किसी तरह इलाज हो गया। और चमगादड़ों को ये शिफ्ट करके जब वो लूमड़ों तक पहुंची, तो लूमड़ भी ठीक हो गए या दाएं बाएं हो गए, और अब जो है ना, वो रेबी फ्री कंट्री है। तो आज स्विट्ज़रलैंड के बारे में यही बातें करनी थी। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल जो है ना, उसे सब्सक्राइब भी कर दें, बेल के आइकन को दबा दें। फ़ायदा ये होता है कि बेल के आइकन को अगर आपने दबाया हो ना, तो मेरी वीडियो जिस वक्त मैं उसे पब्लिश करूंगा, फौरी तौर पे आपको वो मिल जाएगी और आप आसानी से पढ़ सकेंगे। तो ये राब्ते का एक तरीका है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो और एक छोटी सी बात, लाइक भी किया करें, और अगर हो सके तो कमेंट्स जरूर दिए। उसमें मेरी जो खामियां हैं, जो मैं किस तरह इसे इम्प्रूव करूं, थोड़ा सा बाज़ लोगों को गिला होता है। मैं इंफॉर्मेटिव चैनल है मेरा, एजुकेशनल चैनल है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाज़ लोग चाहते हैं कि मैं वो करूं, वो शायद मेरे बस की बात नहीं। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे आता है वो आप तक मुंतकिल करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।